اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ فرقان جو قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ فلانن خلیلن سے کون مراد ہے؟ آیت کے آخری لفظ فلانن فلاں شخص سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص شیطان ہوگا، مگر سوال یہ کہ خداوند عالم نے فلاں شخص کے بجائے شیطانی کیوں نہ کہہ دیا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ فلاں شخص سے شیطان تو مراد ہے ہی، مگر ہر وہ شخص بھی مراد ہے جس نے کسی کو حق کے قبول کرنے سے روکا تھا۔ ظاہر ہے کہ اولین مصداق تو وہ شیطان ہی ہوگا جس نے پہلے ہی دن جب لوگوں کو ہدایت سے روک دیا تھا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے دوات قلم لا دو تاکہ میں ایسی تحقیق لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ تفسیر فصل خطاب نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ شخص جس نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن ہدایت کی ضمانتی تحقیق کے لکھنے سے روک دیا تھا، جس کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہی شخص قیامت تک تمام گمراہیوں کا ذمہ دار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری کمر بے حیا عالم اور بے علم زاہد و عابد نے توڑ دی ہے، اس لیے کہ جاہل لوگوں کو اپنے زہد سے دھوکہ دیتا ہے اور عالم اپنی بے حیائی سے انہیں بدراہ کر دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میری کمر دو طرح کے لوگوں نے توڑ ڈالی، ایک بے حیا عالم اور دوسرے بے علم عابد و زاہد نے۔ یہ پہلا لوگوں کو اپنی بے حیائی کی وجہ سے علم حاصل کرنے سے روکتا ہے، اور وہ دوسرا اپنی جہالت کی بنا پر لوگوں کو عبادت سے باز رکھتا ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان تھا، اور اب میں مولا علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں کہ دو طرح کے لوگوں سے بچو۔ نمبر ایک، جاہل عبادت گزار اور فاسق و فاجر عالم سے، کیونکہ یہ لوگ ہر ایک کے لیے فتنہ ہوتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگوں نے میری کمر توڑ ڈالی ہے، ایک وہ جو صرف زبان کی حد تک عالم ہے اور عمل کے لحاظ سے فاسق ہے، دوسرا وہ جو دل سے جاہل مگر ظاہر سے عابد ہے۔ پہلا شخص لوگوں کو زبانی علم اور عملی فسق کی وجہ سے روکتا ہے، اور دوسرا ظاہری عبادت اور قلبی جہالت سے۔ لہذا فاسق علماء اور جاہل عبادت گزاروں سے بچو، کیونکہ یہ افراد ہر شخص کے لیے فتنہ ہیں۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی میری امت کی ہلاکت ہر زبانی عالم اور عملی فاسق کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اور بندوں کی اصلاح کے سلسلے میں مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدایا تو ہمارے لوگوں کی باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم حکومت اور ثروت کے حاصل کرنے کے لیے در پہ نہیں ہیں، بلکہ تیرے دین کی اہمیت، تیرے اصول کو رائج ظاہر روشن کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ہم تو تیرے آباد کردہ شہروں میں اصلاح، تیرے مظلوم بندوں کو آسائش فراہم کرنے، تیری واجبات اور احکام کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ہم اہل بیت علیہ السلام کا توقع امتیاز یہ ہے کہ جو ہم پر ظلم کرتے ہیں انہیں ہم معاف کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ بے شک ہم اہل بیت علیہ السلام مصیبت آنے سے پہلے گریہ آوازاری کرتے ہیں، لیکن مصیبت نازل ہونے کے بعد اس کی قضا و قدر پر راضی و تسلیم رہتے ہیں، اور خدا کی پسندیدہ شے ہم کو ناگوار نہیں لگتی ہے۔ خدا ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی معرفت حاصل کریں، رسول اور آل رسول کے جو ارشادات ہیں، فرامین ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔